السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں شوہر کی طرف سے ہونے والی ایسی خطرناک غلطیوں کے بارے میں بتاؤں گا جو اکثر و بیشتر خاوند حضرات کر لیتے ہیں اور جن کی وجہ سے گھر کی زندگی بے سکون ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ لوگوں سے عاجزانہ گزارش ہے کہ آپ اسے توجہ سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں اور ان باتوں کو اپنے پلے باندھ لیں۔ شوہر کی سب سے پہلی غلطی بیوی کو نظر انداز کرنا۔ پہلی غلطی جو عموماً آج کل شوہر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بیوی کو نظر انداز کرتے ہیں، بیوی کو وقت نہیں دیتے، محفل میں بیٹھیں گے تو اور لوگوں کو توجہ دیں گے، بیوی کی طرف دھیان بھی نہیں دیں گے۔ اگر رشتہ داروں کی عورتیں آ گئیں تو ان کے ساتھ بڑی خوشی سے باتیں کریں گے، مگر بیوی کے ساتھ بات کرنے کی فرصت نہیں۔ اول تو گھر میں آتے ہی دیر سے ہیں، اگر آ بھی جاتے ہیں تو ادھر ادھر کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، اپنی بیوی کو اگنور کرنا بہت بڑی غلطی ہے۔ اس کے بارے میں کتنی ہی حکایتیں اور داستانیں معاشرے میں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں۔ خاوند یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو اب ہے ہی میری بیوی، اب اس کو توجہ دینے کی یا اس سے محبت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اگر خاوند حضرات کی سوچ ایسی ہوگی تو سوچئے کہ بیوی کو کہاں سکون ملے گا۔ خاوند اگر دوسروں کے ساتھ محبت و پیار سے باتیں کرتا ہے تو بیوی تو ان سے بھی زیادہ پیار کے مستحق ہے، اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے اور اس سے بھی محبت کی باتیں کرنی چاہیے۔ ایک عقل مند نے اپنے ماحول کے حساب سے یہ بات کہی کہ جس پیار کی نظر سے شوہر اپنے ہمسائے کی لڑکی کی طرف دیکھ لیتا ہے، اگر اس نظر سے ایک بار اپنی بیوی کو دیکھ لے تو اس کا گھر کبھی برباد نہ ہو۔ شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو بھرپور توجہ دے، اس کو محسوس کرائے کہ میرے نزدیک تم بہت کچھ ہو اور میرے دل میں تمہارا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اس طرح بیوی کو سیٹسفیکشن مل جاتی ہے۔ بعض دفعہ شوہر حضرات آپس میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں کہ جی میں نے کبھی اپنی بیوی کو ویلیو ہی نہیں دی۔ یاد رکھیے، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں پرلے درجے کے بے وقوف ہوتے ہیں، ان کو شریعت کا پتہ ہی نہیں ہوتا، لگتا ہے کہ شریعت کی ہوا ہی نہیں لگی ہوتی ان کو، اس لیے وہ اپنے منہ سے ایسی بکواس باتیں کرتے ہیں کہ ہم تو اپنی بیوی کو نظر انداز کرتے ہیں۔ دوسری جو سب سے بھیانک غلطی ہے وہ ہے طلاق کی دھمکی۔ دوسری خطرناک غلطی یہ کرتے ہیں کہ بیوی کے سر پر ہر وقت طلاق والی تلوار لٹکائے رکھتے ہیں، ذرا سی کوئی بات ہوئی تو یہ کہنے لگتے ہیں میں تمہیں فیصلہ دے دوں گا، میں تمہیں گھر پہنچا دوں گا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تم کیا سمجھتی ہو مجھے، کئی رشتے ملتے ہیں مجھے۔ یاد رکھنا، جس شوہر نے اپنی بیوی کے سر پر طلاق والی تلوار لٹکا دی، اب اس بیوی کو کبھی سیٹسفیکشن یعنی اطمینان نہیں ہو سکتی۔ خاوند تو ایک دفعہ کہہ کر چلا گیا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ بیوی کے ذہن کے اندر کیا طوفان مچ گیا۔ اس کو تو اپنی ذات بے سہارا نظر آنے لگ گئی۔ اب وہ بیٹھ کر سوچتی رہتی ہے کہ اگر یہ بندہ مجھے چھوڑ ہی دے گا تو میرا کیا ہوگا۔ اب وہ کیا کرے گی؟ یا تو پھر والدین سے اپنی کوئی شرط اور پکی کر لیتی ہے، ان کو اپنے ہر بات میں رازدار بناتی ہے تاکہ اگر مجھے شوہر کبھی دھکا دے دے تو کم از کم میں اپنے ماں باپ کے پاس تو چلی جاؤں، کیونکہ اب اس کو سینس آف سیٹسفیکشن یعنی احساس تحفظ نہیں رہا۔ کبھی وہ یہ سوچتی ہے کہ اگر خاوند مجھے چھوڑ دے تو میں کیا کروں گی، وہ سوچتی ہے کہ اچھا میں جاب کر لوں گی، ماں باپ کے گھر تو جا نہیں سکتی، اس لیے مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، لہٰذا اب اس کے ذہن میں شیطان الٹی سیدھی باتیں ڈالے گا کہ تم اس طرح اپنے آپ کو سپورٹ دے لینا اور تم اپنا تعلق فلاں سے بھی رکھو۔ جو لوگ بات بات پر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں طلاق دے دیں گے،
ان کی بیویاں اگر دیندار نہ ہوں تو وہ دوسرے مردوں کے چکر میں پڑ جاتی ہے، ان کو متبادل کے طور پر رکھتی ہیں، پھر ان کے ذہن میں گناہ نہیں رہتا۔ شیطان ان کو سکھاتا ہے کہ یہ شوہر تو پتہ نہیں کب تمہیں چھوڑ دے، اور ماں باپ کے گھر تو تم جا نہیں سکتی، لہٰذا اب کسی اور کو سیٹنگ کر لو۔ لہٰذا یہ عورت اپنے خاوند کے گھر رہتے ہوئے کسی نہ کسی سے اپنا تعلق اس درجے میں رکھتی ہے کہ اگر یہ مجھے چھوڑ بھی دے تو کوئی دوسرا اپنانے والا ہو۔ معلوم ہوا یہ طلاق کی دھمکی ایسی ہے کہ عورت کے لیے گناہوں کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ شوہروں کو عقل کے ناخن لینے چاہیے اور یہ الفاظ ان کو قطعاً استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ جب بیوی بنا کر اپنا لیا تو اب زندگی گزارنے کے سوا اور کچھ نہیں۔ جب تم اسے تسلی دو گے اور مطمئن کرو گے تو وہ تمہارا گھر آباد کرے گی۔ یہ کتنی بے وقوفی کی بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کو کہتے ہو کہ میں تمہیں ڈیورس دے دوں گا، میں تمہیں طلاق دے دوں گا، میں تمہیں گھر پہنچا کے آؤں گا، ہاں میں تمہیں ماں باپ کے گھر بھیج دوں گا۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ عورت کے ذہن میں انجانا سا خوف رہتا ہے، لہٰذا وہ شوہر کے ساتھ کبھی وفادار نہیں رہتی۔ شوہر نہیں سمجھتا کہ طلاق کا لفظ عورت کے لیے بجلی کی طرح ہوتا ہے، لہٰذا اس لفظ کو کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے بھی حدیث پاک میں آیا ہے کہ جتنی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جائز فرمایا ان میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا۔ ہاں ضرورت اور موقع کے مناسب کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ طلاق ہی کسی کے مسئلے کا حل ہوتا ہے، تو اس لیے شریعت نے جائز تو کہہ دیا مگر اس کو پسند نہیں کیا۔ لہٰذا شوہروں کو چاہیے کہ طلاق کا لفظ کبھی اپنی زبان سے نہ نکالیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان خطرناک غلطی سے بچائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔